بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبان کی جو گورنمنٹ ہے افغانستان میں جی، اس کے پاس آبزرور سٹیٹس ہے شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا، لیکن طالبان کی حکومت کو شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن میں مدعو نہیں کیا گیا، نہیں بلایا گیا اس کو۔ دیر از اے ریزن فار دیٹ، اور ریزن یہ ہے چائنا اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ جناب افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ آج بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز استعمال کر رہی ہیں دہشت گردی پھیلانے کے لیے، اور یہ دہشت گرد آرگنائزیشنز جو ہیں ان کی فنڈنگ جو ہے وہ انڈیا سے آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک 25 سال پرانا چائنا کا آئل ایکسپلوریشن کا کانٹریکٹ تھا امو دریا میں اگر یہ اس جگہ کا نام غلط پروناؤنس کر رہا ہوں تو پلیز مجھے ایکسکیوز کر دیجیے گا۔ امو دریا افغانستان میں یہ جگہ ہے، اور یہ 25 سال پرانا آئل ایکسپلوریشن کا یہ کانٹریکٹ تھا چائنا کا افغانستان کا، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بھی ریزنز ہیں، ملٹیپل ریزنز ہیں۔ دیکھیں، پہلے شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن میں افغانستان کو نہیں بلایا جاتا، اور وہ میں نے آپ کو ریزن بتا دیا، اور پھر جناب 25 سال پرانا آئل ایکسپلوریشن کا کانٹریکٹ جو ہے افغانستان میں جو تھا چین کا افغانستان کے ساتھ، اس کو بھی کینسل کر دیا جاتا ہے۔ اور جناب اس وقت بہت سیریس ریزرویشنز ہیں چائنا اور پاکستان کے کہ جناب جو بار بار ہم کہتے رہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور جو حکومت ہے افغانستان کی اس کو چاہیے کہ وہ اپنا یہاں پہ اثر رسوخ استعمال کرے اور وہاں سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ سو چائنا نے بھی اپنی ریزرویشن شو کر دی شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن میں طالبان حکومت کو نہ بلا کے، اور اپنا 25 سال پرانا کانٹریکٹ جو تھا آئل ایکسپلوریشن کا چائنا کا افغانستان کے ساتھ، اس کو بھی کینسل کر دیا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے BLA اور TRF کو کہا تھا کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی پھیلا رہی ہیں۔ اب اگر پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے BLA کے تھرو اور جناب TRF کے تھرو، اور اس کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اکنالج بھی کر رہی ہے، تو اس کے بھی شواہد موجود ہیں۔ مائی پوائنٹ از کہ جب ہمیں پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے اور TRF اور BLA یہاں پہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، تو پھر میرا کیس یہ ہے کہ انڈیا کو، بھارت کو فیٹف کی گرے لسٹ میں کیوں نہ ڈالا جائے؟ بھارت کو فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈالنا چاہیے، اور اس میں دہشت گردی کے ثبوت موجود ہیں۔ اور جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے کہ جناب یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور جناب BLA اور TRF جو ہے وہ یہاں پہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اور اس کے تانے بانے جو ہیں جا کے مل رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، تو پھر انڈیا کو فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈالنا چاہیے۔ دس از مائی کیس، ٹھیک ہے؟ اس کے شواہد موجود ہیں، ان شواہد کو ہم آگے لے کے آ سکتے ہیں، اور ہم چاہتے ہی ہیں، میں چاہتا ہی ہوں، چلیں لیٹ می پٹ اٹ دس وے، میں چاہتا ہی ہوں کہ انڈیا کو فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈالا جائے۔ ناؤ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی۔ اور ایک چیز جو میں بار بار کہتا رہا اور آج پھر کہوں گا یہاں پہ، اور وہ یہ ہے کہ جناب بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کر رہا ہے، اور جو پاکستان میں اس وقت سیلاب آئے ہوئے ہیں، میں رول آؤٹ نہیں کرتا اس چیز کو کہ بھارت نے دہشت گردی نہیں کی۔ اس وقت جو سیلاب کے ریلے آ رہے ہیں یا جو آنے جا رہے ہیں، پانی کی دہشت گردی بھارت اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ کر چکا ہے کہ 2 فصلیں جب لگانے کا ٹائم تھا تو اس وقت بھی بھارت نے یا تو پانی روک دیا یا پانی بہت زیادہ وہاں سے ریلیز کر دیا انڈیا کی طرف سے، اور جناب جب فصل کاٹنے کا وقت آیا تو اس وقت بھی اس نے یا تو پانی روک دیا اور یا بہت زیادہ بھارت سے وہاں سے کھول دیا، جس کی وجہ سے 2 فصلیں جو ہیں پاکستان میں ضائع ہوئی۔ ان پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جناب ٹھیک ہے، ہماری پرائیورٹی اس وقت یہ ہے کہ ہم لائف سٹاک اور لائفز یعنی کہ مویشی جانور اور انسانی جانیں جو ہیں ان کو ہم بچائیں۔ لیکن پرائر اسٹریٹجی کیا تھی؟ کیونکہ کلائمیٹ چینج تو سب کے سامنے ہے، وہ تو سب سے زیادہ سفر پاکستان میں کر رہا ہے دنیا،
اور جناب اس وقت جتنا کہا جائے وہ غلط نہیں ہوگا کہ سب سے زیادہ سفر جو ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان سفر کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا بھی اس میں پورا شامل ہے، اس میں پورا اس کا ہاتھ ہے، اور وہ واٹر کی ویپنائزیشن جو ہے یا پانی کی دہشت گردی جو ہے وہ بھی کر رہا ہے۔ اور اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ انڈیا کو فیٹ ایف کی گرے لسٹ میں شامل کیا جائے۔ ان سب چیزوں میں بات کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ان سے میں کچھ جاننا چاہوں گا۔ پہلے تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اپنے انٹرو میں، اس پہ بات کرنا چاہوں گا، اور تھوڑا سا ٹنچ آف پولیٹیکل ایسپیکٹ ان کی طرف بھی میں جانا چاہوں گا۔ لیکن سب سے پہلے فیٹ ایف کی گرے لسٹ میں انڈیا کو شامل کرنا چاہیے، یہ اس کو لے کے میں آگے چلوں گا۔ جی مصطفیٰ صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ پریڈکشنز تھیں، انالیسز ہو رہے تھے، یہاں پہ سب باتیں چل رہی تھی، ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ جناب سیلاب آ سکتا ہے، اور کلائمیٹ چینج تو سب کو پتہ ہے اٹس ناٹ گوئنگ اینی ویئر، وہ تو یہاں پہ رہنی ہے، چینجز آنی ہے، ساری دنیا میں آئی ہیں، تو سب سے زیادہ ہماری طرف آنی تھی چینجز۔ کہ کوئی گورنمنٹ نے کوئی ایز سچ کوئی یہاں پہ کوئی ایسی پریکاشنری میئرز آپ کی نظر میں لی تھی بیفور ہینڈ یا؟ رانا بھائی، اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ہم ایک کرائسس سے گزر رہے ہیں، اور وہ کرائسس جب ختم ہوگا، جب یہ سیلابی ریلے گزر جائیں گے، سمندر میں گر جائیں گے، تو ابھی تک تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی نقصان ہوا کتنا ہے، اس کا ڈیمیج اسیسمنٹ وہ ہوگی۔ اور ہمیشہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کرائسس سے جب گزرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا اس سے آپ نے سبق سیکھا، اس کے اوپر ایک بحث ہوتی ہے، اور پھر جو چیزیں اپنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ پھر اپنائی جاتی ہیں۔ اس وقت کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی میں نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، اور خیبر پختونخوا میں ہم نے تباہی دیکھی، پنجاب اس صورتحال سے گزر رہا ہے، خصوصاً جو ہمارا زرعی طبقہ ہے، زرعی معیشت ہے، وہ ایک بہت بڑا برنٹ اٹھائے گی اس کا۔ اور خدا خیر کرے اب یہ ریلے جو سندھ سے گزرنے، لیکن جو اوورآل ہمیں چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، اور کسی پاکستانی کو بھی اس بارے میں شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اب ایک نارمل اکرنس ہوگی۔ ٹھیک، ابھی سے پریڈکشنز شروع ہو گئی ہیں کہ اگلے سال جو آنے والا مانسون ہے وہ 22% زیادہ بارشیں ہوں گی اس میں۔ ابھی یہ غالباً 13 یا 14% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں روٹین سے، تو ہم نے حال دیکھ لیا ہے، اور اگر یہی دگنا ہو جاتا ہے اور 22% پہ چلا جاتا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت یہاں پر کیا سما ہوگا۔ دو چیلنجز ہیں پاکستان کو، ایک تو انٹینسٹی آف مانسون بیکاز آف کلائمیٹ چینج، اور جب یہ مانسون آ رہا ہے اسی وقت آپ کے اوپر سے گلیشیئرز جو ہیں آپ کے وہ میلٹ ہو رہے ہیں، تو یہ دونوں یکجا جب ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس تباہی کا اب جو آنے والے وقتوں میں جو اس کے چانسز ہیں ہونے کے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ حکومتیں کر کیا سکتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے میٹیگیشن۔ دیکھیں کلائمیٹ چینج تو ہمارے ہاتھ سے باہر ہے، پاکستان کے جو کاربن ایمیشنز ہیں وہ دنیا بھر میں، جو پاکستان گلوبل ہیٹنگ کی طرف جو کاربن ایمیشنز کے ذریعے کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہ ایک نیگلیجبل اماؤنٹ ہے۔ سب سے بڑے پولوٹرز جو ہیں دنیا کے وہ چین بھی ہے، بھارت بھی ہے، امریکہ بھی ہے، اور ویسٹ بھی ہے، جو بڑی انڈسٹریل پاورز ہیں۔ سب سے زیادہ آلودگی تو وہ پھیلا رہے ہیں، بالکل صحیح، اور سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والا ملک ہے ان میں بھی پاکستان سر فہرست ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ہماری کنٹریبیوشن بھی کم ہے لیکن متاثر ہونے والے سب سے زیادہ ملک بھی ہم ہیں۔ تو اب ایک تیسری دنیا کا ملک، کمزور معیشت، وہ ان کلائمیٹ چینج کے جو ایونچویلٹیز ہیں اس کے ساتھ ڈیل کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا۔ ہمیں تو اس سلسلے میں انٹرنیشنل فورمز پہ یہ مقدمہ رکھنا چاہیے، اس کو پرسو کرنا چاہیے، اس کے لیے لڑنا چاہیے کہ جناب ہمارا قصور کیا ہے؟ ساری آلودگی تو پھیلا آپ رہے ہیں، بھگت ہم رہے ہیں، تو اس کے لیے جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر فنڈ ہے اس کے اندر آپ اپنی کنٹریبیوشنز کیجئے اور پاکستان کو حصہ دیجئے اس میں سے، تاکہ اپنی وہ میٹیگیشن کر سکے۔ اس کے علاوہ بھی جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اب دیکھیں اس چیز کا تو کوئی جواز نہیں ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر جگہ دریاؤں کے اندر ہم نے آبادیاں بنائی ہوئی ہیں، صحیح، طاقتور لوگوں کے ہوٹلز، ریزورٹس وہ سارے دریاؤں کے اندر بنے ہوئے۔ تو اب we would have to focus, devise a plan کہ اب ہمیں اس صورتحال جو ہم نے ہر سال فیس کرنی ہے اب
کہ اس کے اندر سے ہمیں بچنا کیسے ہے, لوگوں کا بچاؤ کیسے کرنا ہے, اس کے لیے پیسے کہاں سے جنریٹ کرنے ہیں, پیسے اللہ تللوں چیزوں میں ضائع نہیں کرنے, اور پھر لوگوں کی لائیولیہڈ کو ریسٹور کس طرح کرنا ہے. بہت بڑا چیلنج ہے, اور یہ آئی ہوپ کہ ہم اس چیلنج سے نبرد آزما ہو سکیں. کتنے پرسنٹ آپ کو چانسز نظر آتے ہیں کہ انڈیا نے اس میں دہشت گردی نہیں کی؟ نہیں, یہ اپنی جگہ پر بالکل موجود ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جو انہوں نے اپنی طرف سے ابینس میں رکھی ہوئی ہے, جس کے بارے میں پاکستان کے حق میں بین الاقوامی عدالت سے فیصلہ بھی آ چکا ہے, انہوں نے ٹائملی ڈیٹا نہیں شیئر کی. یہ تو اب ریکارڈ کی بات ہے, اور پاکستان کو ساری ایویڈنس کلیکٹ کرنی چاہیے. اور کل پرسوں میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا, ایک خرم دستگیر صاحب جو مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے, انہوں نے بڑا ایک اچھا آرٹیکل اس حوالے سے لکھا, اور جو اصطلاح انہوں نے استعمال کی, میرے خیال سے وہ اصطلاح ہم سب کو استعمال کرنی چاہیے کہ بھارت کا انڈس واٹر ٹریٹی کو ابینس میں رکھنا, اس پر عمل نہ کرنا, یہ انڈس ویلی سیولائزیشن کے اوپر ایک حملہ ہے. کہ جو کروڑوں لوگوں کی جو زندگیاں ہیں, جو جس پانی کے اوپر دار و مدار ہے, وہ کہتے ہیں میں اس پانی سے پاکستان کو محروم کروں گا. تو اس کانٹیکسٹ میں ساری ایویڈنس کلیکٹ کرنی چاہیے, کلیکٹ کر کے انڈس واٹر ٹریٹی کی جو اس کے اندر ایک میکنزم موجود ہے, ورلڈ بینک اس کے اندر اس کو ایک آربیٹر کا کلیدی کردار دیا ہوا ہے, ان کو انوالو کرنا چاہیے کہ جناب یہ ایویڈنس ہے, ہمارے ساتھ اگر ٹائملی شیئر کی جاتی تو ہم یہ حفاظتی بندوبست کر سکتے تھے, اور کیونکہ وہ ٹائملی شیئر نہیں کی گئی, کوئی ڈیٹا ہمارے حوالے نہیں کی گئی, تو ہم تو بس ایک دم سے ایک سرپرائزڈ صورتحال میں اس چیلنج کے آگے پھنس گئے. اس کو اگر اس وقت جو فلڈز آئے ہوئے ہیں پاکستان میں, اگر یہ کہا جائے کہ انڈیا نے اس میں دہشت گردی کی ہے, جس کو تو یہ بیجا نہیں ہوگا. تو یہ بیجا نہیں. پہلا ریزن کلائمیٹ چینج, دوسرا ریزن کہ اس کو بڑھانے میں انڈیا کا بالکل کردار ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے بھی 2 مرتبہ اس قسم کی اٹیمپٹ کر چکا ہے انڈیا, کہ جب بھی فصل لگانے کا وقت آتا ہے یا تو پانی روک لیتا ہے یا پانی زیادہ چھوڑ دیتا ہے. سو وہ 2 فصلیں ایسی تھیں جو سفر کی ہماری اس فلڈ سے پہلے, سو وہ ایک ایشو ہے. سو اس کو بھی ہم اس کو ایک دہشت گردی کے زمرے میں لائیں گے کہ انڈیا نے اس وقت بھی, اس بار بھی دہشت گردی کی ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ اتنے جو فلڈز ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کلائمیٹ چینج از دیئر, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم انڈیا ہیز پلیڈ ہز رول. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے میرے خیال جڑے بہار دے الیکشنز نے, اس تو پہلے اس نے کوئی نہ کوئی اپنا جناب اتنے چکر چلانا سی, وہ انڈیا نے چلا دیتا. دیکھیں وہاں پر صرف بہار کے الیکشنز نہیں, آر ایس ایس کے جو 100 سال پورے ہو رہے ہیں, اور اس وقت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک سیکولر انڈیا, اس پہ جس طریقے سے ہندوتوا کی سوچ حاوی ہو گئی ہے, اور وہ سوچ اس خطے میں یہ نہیں کہ صرف پاکستان بلکہ وہ بنگلہ دیش, سری لنکا, ان کی خود مختاری کے بھی خلاف ہے. وہ اکھنڈ بھارت, اسی لیے وہ دیز کنٹریز آر ڈرفٹنگ اوے فرام انڈیا. ناٹ اونلی ڈرفٹنگ اوے, ابھی یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ ساکھ کو ری ایکٹیویٹ کرنا چاہیے, اور اس کے اندر پاکستان ہیز گاٹ دس اوپننگ کہ جہاں پر بنگلہ دیش جو اس نے پناہ دے رکھی ہے, وہاں کی جو عوام کے مطابق, بنگالی عوام کے مطابق, جو ان کی رائٹس کی ایک کرمنل ہے حسینہ واجد, ان کو بھارت نے پناہ دے رکھی ہے. تو ان کی ایک اوپننگ وہاں پر بھی موجود ہے, اور باقی سارک کے ممالک کے اندر بھی پاکستان کو اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے کہ ہم بغیر انڈیا کے اس کو ایکٹیویٹ کریں, اور اپنی ریجنل کوآپریشن, انڈین ہیجمنی جو کہ چاہتا ہے کہ صرف اور صرف اسی کے سامنے سبمٹ کیا جائے, اس کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھ کر کہ اس کو اپوز کریں. تو ہیجمنی والا خواب ختم نہیں ہو گیا انڈیا کا, کیونکہ انڈیا اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا رہا پورے ویسٹ کو, اور کہتا رہا جناب کہ اس ایریے میں, اس ریجن میں صرف وہی اسرٹ کر سکتا ہے. تو وہ ہیجمنی والا خواب تو میرے خیال 4 دن کے کانفلکٹ میں ختم نہیں ہو گیا انڈیا پاکستان. دیکھیں نقصان انہیں بہت ہوا ہے, ہم یہ ہماری طرف سے تصور کر لینا کہ جی ختم ہو گیا ہے, آئی تھنک بڑا پری میچور ہوگا اور تھوڑا سا نائیو بھی ہوگا. جو انڈیا کا ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر ہوا ہے, ڈونٹ یو تھنک کہ اس میں نہیں, دیکھیں آپ اس کے اندر جو چیزیں, کبھی سیلف کانفیڈنس کا اتنا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دشمن کو یا حریف کو بالکل ہی اس کی نفی کر دیں کہ ایگزسٹ. تو آئی تھنک ہمیں بالکل اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ دیر از اسٹل اے پاسبلٹی. وہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور کنٹینیو کر رہا ہے,
اور اس کے اوپر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. مودی کی بہت سبکی ہوئی ہے انٹرنلی. اگر وہاں پر وہ اپنی سبکی اور اس چیز کو, اس کانورسیشن کو بہت جلدی نہیں بدلتا, تو دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ دوبارہ کانفلکٹ کی طرف جائے, ورنہ رجیم چینج ہو سکتا ہے انڈیا میں. اچھا, وہاں پر جو اس کے کولیشن پارٹنرز ہیں, آبویسلی بیگیج کون کیری کرتا ہے؟ کوئی اس کے اتحادی یہ بیگیج کیری نہیں کریں گے. آر ایس you ایس, see that happening کہ مودی کی گورنمنٹ چلی جائے؟ دیر از اے پاسبلٹی. آئی مین اگر یہ اسی طرح کنٹینیو کرتا ہے کہ ان کی سبکی پہ سبکی, اوپر سے ٹرمپ صاحب تو انہیں بھولنے ہی نہیں دیتے, ہر ہفتے ہر چوتھے دن وہ دوبارہ ذکر کرتے ہیں کہ اتنے جہاز گر گئے, میں نے جنگ رکوائی, اور وہ سارا جو انٹرنل بیانیہ ہے بھارت کا, مودی کا, اس کی نفی کر دیتے ہیں. It goes down the drain. تو وہ بڑی ایک ایسی پولیٹیکل پوزیشن میں چلا گیا مودی کہ جہاں پر ایک طرف تو کانگریس اس کے اوپر حملہ آور ہے, انٹرنیشنلی بہت زیادہ اس کو آئسولیشن کا سامنا ہے, اور جو اس کے اپنے اندر بی جے پی اور آر ایس ایس کے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, وہ آلریڈی ٹرانزیشن کی باتیں کرنا شروع ہو گئے. تو یہ ایسی پولیٹیکل پوزیشن ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے اندر چلے جائیں تو سروائیول کے لیے پھر آپ کو یا تو کوئی الٹیمیٹ سٹیپ لے سکتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ اپنا فیٹ قبول کریں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے, یہ میری آخری ٹرم تھی, آئی بن دی پرائم منسٹر آف انڈیا فار 3 ٹرمز, اور بس خدا حافظ, ٹھیک ہے, آئی پلیڈ مائی اننگز. لیکن دوسری طرف ایک ہارے ہوئے شخص کے طور پر اس اننگز کو خدا حافظ کہنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں آئی تھنک میرے خیال سے بہت یہاں پر ہم تھوڑا سا سوبر ہونا چاہیے, چیزوں کے اوپر بدستور نظر رکھنی چاہیے. The threat, I think, is still not over. اوکے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, فیس سیونگ کے لیے. سیکنڈلی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مودی کی گورنمنٹ جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور یا اگر مودی اسی کو بچانے کے لیے تو کرے گا, بی جے پی جو ہے وہ اپنا نیا کینڈیڈیٹ لا سکتی ہے, ایسے بھی ہو سکتا ہے. سیاسی طور پہ بہت کمزور ہو گئے, تو بہت کمزور ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, میں نے جیسے ابھی انٹرو میں کہا تھا, میں انٹرو میں یہ ایک چیز لے کے سامنے چل رہا ہوں, اور مجھے نہیں پتا آپ کی انپٹ کیا ہے, میں آپ کی انپٹ اس میں سے لینا چاہوں گا. سو آئی تھنک کہ انڈیا کو فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈال دینا چاہیے. دیر از اے ریزن فار دیٹ. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, بی ایل اے ہو یا کوئی اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہو, اس کو اب انٹرنیشنلی مان لیا گیا ہے کہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہو گیا. اب وہ فنڈڈ ہے انڈیا کی را کی, ٹھیک ہے. اب وہ انڈیا کی فنڈڈ ہے, را کی فنڈڈ ہے, اور ڈکلیئر ہو چکا ہے کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, تو فیٹف کی گرے لسٹ میں انڈیا کو نہ ڈال دیا جائے. دیکھیں, یہ انٹرنیشنل جو سیاست ہے نا جی, اس کے اندر نہ قانون ہے, نہ اس کے اندر انصاف ہے, اور نہ ہی اس کے اندر کوئی انسانی حقوق ہیں. یہ سب جو کانورسیشن ہے یہ انٹرسٹ سے ڈرائیو ہوتی ہے. اس وقت جو سب سے بڑی ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے مغرب نے, ویسٹ نے انڈیا کے اوپر, وہ ایف آئی آر یہ ہے کہ آپ روس سے تیل خرید رہے ہیں, اور جو تیل خریدنے کے نتیجے میں روس کو پیسے مل رہے ہیں, روس وہ استعمال کر رہا ہے یوکرین میں مغرب کے خلاف, ٹھیک ہے. تو انڈائریکٹلی ان کا جو چارج ہے, جو ہیڈ لائنز لگی ہیں مغرب کے اخباروں میں, چاہے وہ فائنینشیل ٹائمز ہو یا واشنگٹن پوسٹ ہو یا اور دیگر اخبارات ہوں, کہ انڈیا از فنڈنگ, بلکہ وہ ایف ٹی کی ہیڈ لائن تھی, ہاؤ انڈیا فنڈز رشیاز وار مشین. تو یہ اگر معاملات انڈیا کے نہ سلجھے, ابھی 50% ٹیرف ہے, تعلقات اگر مزید خراب ہوتے ہیں, تو پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی شاید یہ بات سنی جائے. اچھا, اوکے, فیئر انف, ٹھیک ہے. تو اب پاکستان کو بھی ایف اے ٹی ایف میں ڈالنا, جس سے پاکستان چلا گیا تھا, وہ کوئی قانونی فیصلہ تو نہیں تھا, وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا, اور اس کے بھی محرکات تھے. تو اگر تو مغرب یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا باز نہیں آ رہا, اپنی فنڈنگ جاری رکھے گا اور اس کا نقصان انہیں ہوتا رہے گا یورپ میں, تو پھر وہ شاید اس آگے میں بڑھیں, ایک ریسیپٹیونیس وہاں پر ہو. تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ تمام ثبوت اکٹھے کرنے چاہیے, انڈینائبل ایویڈنس ہونی چاہیے,
اور وہ انڈینائبل ایویڈنس ہمیں اس کے اندر جو سب سے پہلی جو چیز رکھنی چاہیے وہ ہے جو انڈیا نے اسیسینیشنز کی، اٹیمپٹ کی، کچھ اسیسینیشنز ہوئیں، اٹیمپٹڈ اسیسینیشنز کی مغرب ویسٹرن سوائل پر. You're talking about Canada and America, right? کینیڈا کے وزیر اعظم آن ریکارڈ ہے، Yeah. امریکہ کے اندر انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی، برطانیہ کے اندر انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ جو خالصتان تحریک کے لوگ تھے انہیں وہاں پر اسیسینیٹ کرنے کی جو باقاعدہ کوشش کی. تو مواد ہمارے پاس کافی ہونا چاہیے، میٹیکولسلی تیار کریں، پتہ کھیلیں، کیا پتہ کامیاب ہو جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جی. میں آئی پرسنلی تھنک میں بریک پہ جانا چاہ رہا ہوں. ایک بریک پہ جانے سے پہلے میں یہ ذہن میں لانا چاہ رہا ہوں لوگوں کے ویورز کے کہ انڈیا کو گرے لسٹ پہ ڈالنا چاہیے. وی ہیو ایمپل ایویڈنس. میں اس پہ انڈورسمنٹ دے رہا ہوں، انڈورسمنٹ میں دے رہا ہوں اس کی، کیونکہ اگر فنڈنگ کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، تو فنڈنگ کہاں کہاں سے آتی رہی اور اس کے تانے بانے کیسے انڈیا میں جڑتے ہیں وہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے. نمبر 1. نمبر 2 ہمارے پاس انٹرسیپشنز بھی موجود ہیں، کم از کم کچھ نہیں تو میرے خیال میں 313 انٹرسیپشنز ہمارے پاس موجود ہیں کہ جناب وہاں پہ کیسے رابطے ہوتے رہے اور کس طریقے سے جعفر ایکسپریس ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے یہاں پہ دہشت گردی کا واقعہ. اور ابھی لیٹلی ہم نے کسی ایک ایجنٹ ہے را کا، اس کے پاس 2 پاسپورٹ تھے، ایک افغانی پاسپورٹ تھا اور ایک اس کے پاس انڈین پاسپورٹ تھا. اس کو ہم نے پکڑا، 20 سال کی اس کو قید کی سزا بھی دی ہے. سو بہت سے ایویڈنسز ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہم نے کئی یہاں پہ لوگ پکڑے ہوئے انڈیا کے جو ہمیں سالڈ ایویڈنسز دے چکے ہیں. سو وی ہیو ایمپل ایویڈنسز. منی لانڈرنگ کے بھی ہیں ہمارے پاس ایویڈنسز، کس طریقے سے انڈیا فنڈنگ کرتا رہا ہے ایجنٹس کو کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر تقریب کاری جیسے پھیلاتے رہے. گلبھوشن بھی ہے، اس کے علاوہ اور بہت ہے. سو میرے خیال میں انڈیا پہ انڈیا کو اگر گرے لسٹ میں ڈال دیا جائے تو میرے خیال میں ایک کیس بنتا ہے، سالڈ کیس بنتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، واپس آتے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، میں ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ بھی جانا چاہوں گا. باتیں ہو رہی ہیں بہت زور و شور سے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کے اندر 2 چیزیں ڈیفینیٹلی ڈسکس ہونے جا رہی ہیں. ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم، نمبر 1. نمبر 2 صوبوں جو بنانے ہیں، نئے صوبے جو بنانے ہیں، ان پہ بات کریں. تو ہنس کیوں رہے ہو؟ مسکرائے ہو تھوڑا جی. میں اس لیے ہنسا ہوں کہ یہ دیکھیں، میں پہلے دن سے میرا ویو یہ ہے کہ ایک ایسی اسمبلی جو غیر نمائندہ ہو، وہ اتنے بڑے ایڈمنسٹریٹو چیزوں کو چھیڑے گی تو اس سے اس ملک کے اندر افراتفری اور سیاسی ہیجان میں اضافہ ہوگا. یہ غیر نمائندہ حکومتیں یہ کام نہیں کیا کرتی. اچھا، جس کے پاس جینوئن مینڈیٹ ہو، اگر وہ اس کانورسیشن میں انگیج کریں تو لوگوں کو یہ بھی تسلی ہوتی ہے کہ یار یہ جینوئن حکمران ہے اور کیا پتا پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو نیڈز یہ ہوں. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کئی معاملات میں ایڈمنسٹریٹو نیڈز پاکستان کی کچھ ہیں جو ایڈریس ہونے والی ہیں، لیکن ایک غیر نمائندہ اسمبلی تو یہ بحث نہیں کر سکتی. ابھی تک 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہوئی ہے اور یہ عدالتوں میں نہیں سنی جا رہی. وہ جس طریقے سے وہ پاس کرائی گئی، ممبران کو کر کے ایک جماعت کے سربراہ آن ریکارڈ ہے کہ ان کے 2 سینیٹرز کو کر لیا گیا اور ان کی مرضی کے خلاف، پارٹی ڈائریکشن کے خلاف انہوں نے اس ترمیم کو ووٹ دیا. تو جہاں پر اس طریقے سے ترمیم پاس کرائی جا رہی ہوں، یہاں پر لا منسٹر کہیں کہ جی میں نے بھی پہلی دفعہ ڈرافٹ جو ہے وہ ترمیم کا اسے 1 رات پہلے ہی دیکھا، تو یہ کیا سینکٹیٹی رہ گئی ہے کسی چیز کی؟ کوئی تقدس رہ گیا کسی چیز کا؟ تو آئی تھنک اب یہ کانورسیشن چھیڑنا فیڈریٹنگ یونٹس کے اندر اس کے بڑے خطرناک نتائج ثابت ہو سکتے ہیں. اب پھر اگر آپ نئے ایڈمنسٹریٹو صوبے بنانے کی بات کریں گے تو بلوچستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پر آپ ایک نئی بحث چھیڑ دیں گے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ان پروونشل اسمبلیز کی ریزولوشنز چاہیے. پنجاب میں تو ہے، پنجاب میں تو پچھلی اسمبلی کی تھی نا، اب نئے سرے سے چاہیے ہوگی. وہ نل اینڈ وائڈ ہوگی. ظاہری بات ہے جو اسمبلی جو ختم ہو گئی اس کا اسمبلی کا کمپوزیشن چینج ہو چکا ہے. اس میں جو اس وقت پارٹی برسر اقتدار تھی اس کا موقف کچھ اور ہو سکتا ہے. اس وقت کی پولیٹیکل انوائرمنٹ اور تھی، آج کی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں بٹ ڈونٹ یو تھنک ایڈمنسٹریٹولی ہمیں نئے صوبوں کی ضرورت ہے، لوکل گورنمنٹ کی ضرورت ہے؟ اور میں اس چیز کا حامی ہوں کہ دیکھیں مطلب آپ پرائرٹی وائز کہہ رہے ہیں. 18th امینڈمنٹ میں آپ کا پرپز کیا تھا ڈیولوشن؟ آپ کمپیریزن کر رہے ہیں دونوں. سنیں تو صحیح. نہیں میری گزارش سن لینا. آپ کمپیریزن کر رہے ہیں صوبوں کا اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ بحث ہونی چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل. اور اس بحث میں سب سے زیادہ اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کے نہ ہونے کے، ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہ ہونے کے
سب سے بڑے مخالف کون ہیں؟ وہ ہم سیاستدان ہیں. یہ بات میں پہلی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس میں اگر سیاستدار تھانے مک جائے گی نا, اسی لیے ہم مخالف ہیں. کوئی کسی سینیٹر کے پاس, کوئی کسی ایم این اے کے پاس, ایم پی اے کے پاس کیوں جائے گا اگر اس کے مسائل اس کا چیئرمین یونین کاؤنسل کا, اس کا ناظم یونین کاؤنسل کا اگر وہیں پر حل کر رہا ہے, ڈیولپمنٹ کا کام, اس کی گلی نالی وہ سارے کام وہ دیکھ رہا ہے, تو پھر وہ ان کے دروازوں پر کیوں آئے گا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے دروازوں پر آتے رہیں, ہماری تھانے داری قائم رہے, اور اس لیے ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہونے دیتے. اور یہ بات ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ پرویز مشرف صاحب کی بہت سی پالیسیز کے ساتھ بے انتہا مجھے اختلاف ہے, لیکن ان کا لوکل گورنمنٹ سسٹم بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا پاکستان کی تاریخ کا. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات ماننی پڑے گی. صحیح ہے. پرپز کیا تھا 18ویں ترمیم کا؟ کہ وفاق اپنے اختیارات ختم کر کے صوبوں کو دے گا, اور صوبے فردر ڈیوالو کریں گے آگے ڈسٹرکٹس کو یا ڈویژنس کو. ٹھیک ہوا کیا کہ یہاں پر سارے جو چیف منسٹرز ہیں وہ بادشاہ بن کر بیٹھ گئے. ٹھیک, کسی نے پی ایف سی نہیں کیا, جو پروویژنل فائنانس کمیشن ہے وہ یہ نہیں کرتے. وزیر اعلیٰ کی مرضی ہے کہ سینکڑوں ارب روپے جو وفاق سے ملتے ہیں وہ جس طرح مرضی ہے خرچ کر دے, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, کوئی اس کا کرائٹیریا نہیں ہے. حالانکہ دنیا بھر میں جو آپ کا سب سے پہلا جو ٹیئر ہے ڈیلیور کرنے کا وہ آپ کی لوکل گورنمنٹس ہیں, ایڈمنسٹریٹولی بھی اور پولیٹیکلی, کہ ایک نرسری ہے, وہاں سے نئے لوگ تیار ہوتے ہیں, نئے لوگ سامنے آئیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ نہ نئے لوگ سامنے آئیں, ہم سیاستدان یہ چاہتے ہیں اول. ٹھیک ہے. اور نہ ہی جو فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں وہ لوگوں تک پہنچے. ہماری تھانے داری اسمبلی جو ڈسکس کی کریں گے لوگ پھر نہیں. 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ دیکھیں, ابھی تو ساری اسپیکولیشن ہے. اب اس اسپیکولیشن کے اندر صوبوں کی بات ہو جائے, اس اسپیکولیشن کے اندر آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات ہوتی ہے نہیں, ابھی تو بہت سی اور باتیں ہم سن رہے ہیں. ابھی اسپیکولیٹو ہے ساری, ان کو دہرانا ضروری نہیں ہے, لیکن ایک غیر نمائندہ اسمبلی کی جانب سے اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں, فالٹ لائنز آپ کی ایک دم سے کھل جائیں گی. سو کیا واٹس دا سولوشن؟ دا سولوشن از کہ ریپرزینٹیٹو اسمبلی, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, فری اینڈ فیئر الیکشنز کے نتیجے میں آنے والی اسمبلی وہ یہ فیصلے کرے تو پھر لوگوں کے لیے قابل قبول ہوں گے. یہ ڈمی پارلیمنٹ I don't see that happening. ابھی تک تو نہیں دیکھا. 8 فروری کا الیکشن آپ کے سامنے ہے کہ 8 فروری کو نتائج کیا تھے اور 9 فروری کو نتائج کیا ملے لوگوں کو. So I think ہمیں ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم کچھ رولز آف دا گیم طے کریں, اور اس کے اندر پہلا رول یہ ہونا چاہیے جو سیکرڈ رول ہو کہ یار ہم آپس میں اشرافیہ لڑتے رہیں گے, ٹھیک ہے, تسلیم کیا, لیکن ایک چیز کو ہم وائلیٹ نہیں کریں گے, اور وہ ہے ول آف دا پیپل. اگر لوگوں نے کسی ایک فریق کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کر دیا, ووٹ دے دیا, we'll stop at that. What is your input on NFC award? جس طریقے سے شیئر جا رہا ہے صوبوں کو, صوبوں سے اگر پاورز واپس لینی پڑے کسی حد تک, کچھ کلازز جو ہیں ان پہ اگر NFC پہ بات کرنی پڑے صوبوں سے, یا ان کو انڈو کرنا پڑے, جس میں فائنینسز جو ہے زیادہ جو ہے اس طرف آ جائے مرکز کے پاس, مرکزی حکومت کے پاس, تو وہ آپ کی خیال میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ آج کے دن میں وفاقی حکومت کا مقدمہ کیا ہے؟ ان کا مقدمہ یہ ہے کہ جناب سارے پیسے چلے جاتے ہیں, ایک میجر چنک چلا جاتا ہے صوبوں کو, پھر ہمارا ایک میجر چنک چلا جاتا ہے قرضے اتارنے میں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس تو پیسے بچتے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ مقدمہ ہے, یہی مقدمہ ہے. اب اس مقدمے اگر یہی حالت ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے طور پر وہ قدم اٹھائیں کہ جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی آپ کی نیت ٹھیک ہے. سنیں ذرا, اس ماحول میں کہ جہاں پر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ چیئرمین سینٹ کی اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کی تنخواہیں بڑھاتے ہیں, آپ صدر ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ بڑھاتے ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو سال کا 1000 ارب روپیہ ان میں جھونک دیتے ہیں, ان کو پرائیویٹائز نہیں کرتے. پرسوں میں نے اخبار کے اندر خبر دیکھی کہ جناب 11 ارب روپے پی ٹی وی کو دے دیے گئے. ارے بھائی کیوں دے دیے گئے؟ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. جب آپ اپنے شاہانہ اخراجات نہیں ختم کریں گے, 3000 ارب کی آپ نے ٹیکس ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں, تو اگر فسکل مینجمنٹ سب سے پہلے وفاقی حکومت اپنی ٹھیک نہیں کرے گی اور ٹھیک کیے بغیر کہے گی کہ نہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ طے کیا تھا اپنا حصہ دیو نا ذرا, ٹھیک, تو آپ کا مقدمہ تو پھر کمزور ہو جاتا ہے. تو اور اس میں دوسری سائڈ کا جو آرگومنٹ ہے اس میں بالکل وزن ہے. آئی ایگری ود دیٹ کہ جو صوبے ہیں وہ پروونشل فائنانس کمیشن نہیں کر رہے, انٹرنل ٹیکسیشن اپنی جو انہیں کرنی چاہیے, وفاق سے بیٹھے بٹھائے آپ کو سال کا 500,000 ارب روپیہ مل جائے, 2000 ارب روپیہ مل جائے, آپ اپنے ٹیکسز لگا ہی نہیں رہے, اپنے ریونیو جنریشن کر نہیں رہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن کے آپ کے انڈیکیٹرز نیچے جائی جا رہے ہیں. سندھ کے اٹھا کے دیکھ لیں, بلوچستان کے دیکھ لیں, پنجاب میں بھی کوئی خاص اس میں نہیں کیا, سارے ملک میں یہی حال ہے, خیبر پختونخوا میں. تو جب آپ کے
کوئی پرفارمنس کرائٹیریا تو ہونا چاہیے. So what you're saying what is I'm کہ saying is مرکز جو ہے وہ بھی اپنے اخراجات جو ہے اس پر پہلا اسٹیپ, اس پہ نظر رکھے, what I'm saying is پہلا کٹ ڈاؤن کرے اس کو. پہلا اسٹیپ ایک ریپرزینٹیٹیو اسمبلی یہ کام کرے. دوسرا اسٹیپ وفاق اپنے خرچے کام کرے. وفاق للے تللے اور شہانہ اخراجات میں پیسے اڑانے بند کرے. تو پھر یہ کانورسیشنز کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے قابل قبول بھی ہوں گی, اس طرح قابل قبول نہیں ہوں گی لوگوں کے لیے کانورسیشنز. عثمان ناز کھوکھر صاحب, اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں جو وہ آپ سمجھتے ہیں ساری چیزیں, کوئی بن سگار راتی بہ گئے بڑا جا سگار لا لیتا بہ کے جناب تبصرہ کیتا ڈرائنگ روم وچ بہ کے 4-6 بندے نال بہ گئے, بڑی مشکل جی انگریزی بولی تسارس کھول کے, تو وہ جناب ایک نوی کہانی شروع ہو جاتی ہے اج کل. جناب یہ حکومت جہی ہے نا یہ ڈاما ڈول ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ جان والی. ویسے تو تبصرے اس ویلے شروع ہو جاتے ہیں جب حکومت بنی بھی نہیں ہوتی کہ 3 مہینے بعد فارغ ہو جائے گی جی حکومت. خیر اینی ویز, آج کل یہ جو ڈرائنگ روم ٹاک ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسپیشلی اسلام آباد میں, اس میں حکومت کہتے ہیں چلی جائے گی جی. اچھا یہ تو آپ مجھے خبر دے رہے ہیں. تسی وہ سگار گروپ وچ ہے نہیں ہو نا. ہاں نہیں میں نہیں, سگریٹ گروپ میں ہوں. تسی سگریٹ گروپ, سگار گروپ ڈیفرنٹ ہے. سو اچھا وہ جناب یہ کب چل رہی ہے آج کل یہ چل رہی ہے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ شہباز شریف صاحب جس طرح بھی ہے, ٹھیک ہے, آپ جو مرضی کرٹیسائز کریں شہباز شریف پہ, جو مرضی کہتے رہیں, لیکن شہباز شریف کی جو جس طریقے سے چل رہی ہے, ایک پیج چلے کہہ دیتے ہیں اس کو, ایک پیج پہ چل رہے ہیں شہباز شریف صاحب پنڈی والوں کے ساتھ. سو وہ کیوں جائیں گے, کیوں حکومت؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ تابعدار کون ملے گا؟ چلو تسی یہ کہہ دیو. نہیں دیکھیں, میں شہباز صاحب کی گو کہ اس چیز سے مجھے اختلاف ہے, ان کے اس رویے سے, سوچ سے, لیکن ایک چیز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا چلو بڑی مہربانی. اور وہ اپریشیٹ اس چیز کو شہباز صاحب دیکھ رہے ہوں گے بڑے خوش ہو جائیں گے کہ وہ چھپاتے نہیں ہیں اپنے خیالات, منافقت نہیں ہے. کمپیئر کریں آپ ان کو ان لوگوں سے جو دن میں باتیں کرتے ہیں جمہوری, ووٹ کو عزت دو, لوگوں کو اللہ 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 ووٹ کی عزت دو کے لیے اتر آئے میدان میں, چلو سارے پیچھے سویلین سپریمیسی کے لیے, اور رات کو ان کی کانورسیشن اور ہوتی ہے. شہباز صاحب میں یہ منافقت نہیں ہے. ایک اور ایگزامپل میں دے دوں گا. نہیں اسی طرح میرا اچھا تعلق ہے, دوست ہیں, سرفراز بگٹی ہو گئے, کاکڑ صاحب ہو گئے, سنجرانی صاحب ہو گئے, جو سارے باپ کے پارٹی کے لوگ ہیں, تو ان سے اختلاف اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں انہیں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور پبلکلی بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ یار ایٹ لیسٹ دے ناٹ ہپوکریٹس. وہ کہتے ہیں کہ یار کہ یہ ایک حقیقت ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, ہم اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تم لوگوں کا اپنا نقطہ نظر ہے, ہمارا تو بڑا کلیئر ہے, ہم چھپاتے تو نہیں ہیں. تو یہ اب جو جماعتیں بڑی 50 سال سے اوپر کی تاریخ ہے جی, پیپلز پارٹی, جمہوریت, آئین, آج جس نظام کا وہ حصہ ہے, جو کانورسیشنز باہر ہوتی ہیں, سم اپ کیتا جائے اٹس آل اباؤٹ پاور, رائٹ, اٹس آل اباؤٹ پاور, اٹس آل greed for power and money. اینڈ آف دی ڈے 300 ارب روپے ابھی شوگر اسکینڈل جو سامنے آیا ہے, بتائیں نا ذرا مجھے, یہ پولیٹیکل پارٹیز یہ حکومت میں ہیں کیوں, آتی کیوں ہے؟ پاور اینڈ منی, دیٹس اٹ. اگر کوئی انہوں نے یہ جو نئی لسٹیں شسٹوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ نئی لسٹیں بن رہی ہیں, 500 ٹھیکیدار ہوئے گا, اس دے وچ کنٹریکٹرز ٹھیکیدار ہی سی کہاں گے, لیکن اس تو علاوہ جناب جنہاں لوگوں نے پیسے دیتے نے ایم پی ایز نو سینیٹرز بننے واسطے, وہ پھر جو ڈیولپمنٹ فنڈز ملے پولیٹیشینز کو, وہ اور اس طرح کی اور بڑی چیزیں, تو ان کے خلاف جناب احتساب ہوگا, تو اتنے تکڑنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ اس ملک میں احتساب ایک پٹا ہوا نعرہ بن گیا. اچھا, اس کو اتنا پیٹ لیا ہے, اس کو اتنا نچوڑ لیا ہے کہ اب لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے, کیونکہ احتساب نہیں ہوتا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے. اچھا, کون سا ایسا دور ہے جس میں آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں دیکھی, جس میں آپ نے پرسیکیوشن پولیٹیکل اپوننٹس کی نہیں دیکھی؟ جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ پاک صاف ہوتے ہیں, اس وقت تک پاک صاف ہوتے ہیں جب تک ان سے ناراضگیاں نہیں بن جاتی ہیں. پھر جب وہ حکومت سے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ واپس زد پر آ جاتے ہیں اور ان کے خلاف وہ کرپٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کہانی کتنی دہائیوں سے پاکستان میں چل رہی ہے. ہم احتساب, معذرت کے ساتھ, ہم بحیثیت قوم بھی احتساب نہیں چاہتے. یہاں پر میرا یہ ماننا ہے انفارچونیٹلی, بدقسمتی کے ساتھ, کہ آج ہم برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ گئے ہیں, اور آج اس ملک میں مجھے بھی اس لسٹ میں شامل کیجئے کہ صرف ایماندار وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا. اچھا, جس کو اس ملک کے اندر موقع ملتا ہے نہیں چھوڑتا کوئی, چاہے وہ عام آدمی سے کے اندر سے کوئی ہو یا آپ کی اشرافیہ میں سے کوئی, حکمرانوں میں سے کوئی ہو, صرف بات موقع ملنے کی ہے. یہ جہاں پر حال ہو آپ کر لیں پھر یہ باتیں ایک دفعہ, پھر کیا فرق, لوگوں نے تھوڑی ماننا ہے. پولیٹیکل سکور سیٹل کیے جائیں گے. تسی شاید خاقان عباسی صاحب تے مفتاح اسماعیل دے پارٹی کیوں نہیں شامل ہوئے؟ کیونکہ میں غلط تھا.
الیکشن سے پہلے میرا خیال تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی گنجائش موجود ہے. اچھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے, صرف میں نہیں اور بھی بہت لوگ سمجھتے تھے. لیکن 8 فروری کو اس ملک کے لوگوں نے ثابت کیا, ہم لوگوں کو غلط ثابت کیا کہ کوئی اس ملک کے اندر پولیٹیکل ویکیوم نہیں ہے. اچھا لوگوں نے بینگنوں اور ٹماٹروں کو مورے مار مار کے تحریک انصاف کو جتایا, الیکشن ان کے کینڈیڈیٹس کو جتایا. تو اس کے بعد جب ہم دوبارہ بیٹھے تو میں نے یہی نقطہ ان کے سامنے رکھا کہ جی ہم غلط ثابت ہوئے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہیں ویکیوم میں, اس وقت ویکیوم نہیں نظر آ رہا. لوگ سنگل مائنڈڈلی ریزولوشن چاہتے ہیں. عمران خان کے جو پرابلمز ہیں یا عمران خان کا جو کویسچن ہے آپ اس کو اس طرح فریم کر لیں. جب تک وہ نہیں ہوتا تو تب تک کوئی کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی نئی کی گنجائش نہیں ہے. So that's why you backed out. Yeah, that's what I said کہ اور صرف میں نہیں اور بھی دوست تھے جن کا خیال تھا کہ جی کہ ابھی اٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم. اور پھر بعد میں یہ دیکھیں آپ ایک دفعہ پاکستان کے لوگوں نے دوبارہ عمران خان کو پھر ووٹ دے کر حکومت انہوں نے دینی ہی دینی, فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے. تسی کہندے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے ہی نہیں, الیکشن ہی نہیں ہونے. تو ایک اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ایک جو آئیڈیل سچویشن ہے, جو ایک وے فارورڈ ہے, اس کے اوپر بات ہی نہ کریں, ہم اس کو ایز آبجیکٹیو ہی نہ رکھیں. چلو تہاڈی گل اج مان لینا, ٹھیک ہے. ہاں بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ جی, بہت شکریہ آپ کا. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو. لائک وائز. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.